السلام علیکم فرینڈ، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول یقین محبت کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ فون پر بیزی تھی۔ دانی، ماما کے ساتھ کوئی کام بھی کر لیا کرو۔ فون رکھتے وہ اس کی تھکی صورت لاؤنج میں دیکھتے رہ گئی تھی۔ اتنے امیر ہونے کے باوجود تم لوگوں نے ملازمت نہیں رکھی، حیرت ہے مجھے۔ اذہان نے اس کی بات پر اس کو دیکھا تھا۔ ہمارے ذاتی کاموں اور کچن کے علاوہ میرے خیال سے شاید کوئی کام نہیں ہے، وہ کبرڈ سے کپڑے لیتے جتاتے بولا تھا۔ تو کچن کے کام مجھ سے نہیں ہوتے، میں نے کبھی نہیں کیے تھے، کیونکہ باقی کاموں کی طرح اس کے لیے بھی میڈ ہی تھی ہمارے گھر، وہ رو بد جواب دیتے بولی تھی۔ میرے کپڑے تک تم آئرن نہیں کرتی، سارا دن فارغ رہنا اچھا لگتا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تر ہوا تھا۔ یو نو مائی کنڈیشن، آئی ایم پریگننٹ۔ پھر بھی اذہان، وہ یاد دہانی کرتے بولی تھی۔ اپنے بھائی کو دیکھو، کیسے اس معمولی سی لڑکی کے آگے پیچھے پھرتا ہے، اور تم؟ وہ مزید بولتے زہر خند ہوئی تھی، جبکہ وہ موازنہ کرنے پر ساخت ہوا تھا۔ عزت کروائی جاتی ہے دنین، میں ابھی یونیورسٹی کے بعد آفس سے تھکا آیا ہوں، یہ نہیں پانی وغیرہ پوچھتے مجھے سکون۔ وہ بلکہ بحث کر رہی ہو، وہ سر مسلتے بولا تھا۔ اپنی بات سے تم اپنی عزت میری نظر میں گھٹا چکے ہو، وہ زہر خند ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری اگین دنین، پلیز، تم بیوی ہو اب میری۔ دانستہ لا شعوری میں وہ بات کہتے تمہیں اس دن اپنا بھی لیا تھا، اس بات کے لیے بار بار گلٹ نہیں کروایا کرو یار، زندگی میں پہلی بار مجھے بھائی کی ناراضگی سے ویسے ہی سکون نہیں، اور تم؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے بے بسی سے بولا تھا۔ اوکے فائن، پلیز فریش ہو۔ وہ اس کا اس طرح کا موڈ دیکھتے بور ہو رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی یہ تماشے کی؟ تم سمجھ رہے ہو کیا حرکت کر چکے ہو؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا غازیان، وہ قدرے تیز لہجے میں فکر سے بولے تھے۔ اس کے سر کے پیچھے 4 سٹریچز لگے تھے، پین کلر لیتے وہ اب تھوڑا درد سے پرسکون تھا۔ ڈیڈ، میں ٹھیک ہوں۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنی چند پل کی غفلت سے مٹھی پیچ گیا، ورنہ اس شخص کا قتل وہ کر دیتا۔ غازیان، لیو دیٹ۔ وہ تو ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ کیا چھوڑ دوں میں؟ اب چاہ رہے ہیں اس حرامی کو ایسے ہی چھوڑ دوں؟ اس کے باپ سمیت زندہ نہ گاڑ دوں گا میں اسے۔ زبیر نے نظریں جمائے اپنے باپ سے اس قدر تیز لہجے میں بولا تھا کہ وہ بس اب دل تھامے تھے، جبکہ روم کے باہر سہمی نور کا دل مزید دہل گیا تھا۔ اس کی حالت کی ذمہ دار خود کو سمجھتے گلٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ زبیر کو بتاتے ہمدان کے ہمراہ گھر واپس تو آ گئی تھی، پر اس کا سامنا کرنے کا سوچتے وجود خوف زدہ سا تھا۔ وہ نوب سے ہاتھ ہٹائے لاؤنج میں پڑے کاؤچ پر دونوں پاؤں پسارتے سر گھٹنوں میں دے چکی تھی۔ میں یہیں ہوں فی الحال، پرسکون رہو، ہمدان نے کام ڈاؤن کرتے کہا تھا۔ جائیں آپ، میں ٹھیک ہوں۔ چباتے لفظ ادا کرتے سر میں درد کی ٹیس سی اٹھی تھی۔ یہ معاملہ پرسکون رہنے والا تھا، یہ جانتے ہوئے اس کے ساتھ جڑی لڑکی جس کی زندگی تباہ ہو چکی تھی وہ ضبط کیے تھا، ورنہ کوئی اس کی اندرونی حالت کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ دل چاہ رہا تھا ابھی اسے موت کے گھاٹ اتار دے۔ میں جا رہا ہوں نور، خیال رکھنا۔ زبیر کسی صورت اسے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ آج انہیں غازیان کے ری ایکشن سے خوف محسوس ہوا تھا، پر اس سے جڑا رشتہ انہیں کوئی اختیار نہیں دے رہا تھا، وہ بھی اس کی زخمی حالت میں۔ جی بابا، سٹریس نہ لے۔ وہ ہمدان نے اس لمحے بولتے اس لڑکی پر نظر نہیں ڈالی تھی، وہ بس آنسو پی کے رہ گئی تھی۔ رات سرکتی جا رہی تھی۔ 12 بجے کے قریب وہ دھک دھک کرتی دھڑکن سے، باہر بھونکتے کتوں کے خوف سے، نیند سے بے حال ہوتے نیم اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ خواہش مردہ ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے، دل ساکت سا ویران ہو جاتا ہے، اور ویران دل تو قبرستان ہوتا ہے جہاں طویل خاموشی اور سناٹے ہوتے ہیں، اور سناٹوں میں تنہائی اور خوف کے علاوہ کوئی آپ کا ساتھی نہیں ہوتا، بس خاموشی رہ جاتی ہے جو اس لمحے میری بے بسی کی گواہ ہے۔ گہری سوچوں میں ڈوبے بے لفظ بالوں سے کیچر نکالے سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ چند دنوں بعد پھر سے وہی مہکتے وجود کی خوشبو ارد گرد اترتی محسوس کرتے، خاموشی سے قدرے کنارے پر ہوتے
جم گئی تھی۔ وہ شاید نیند میں تھا۔ نیند سے بند ہوتی آنکھوں سے خاموشی میں چیختا فون اس کی حواس معطل کرتے وہ اس کی جانب خوفزدہ سی کروٹ لے گئی تھی۔ وہ پیشانی پر پڑے چند بلوں کے ساتھ گہری نیند میں محو تھا۔ غازیان دھیمی سی آواز میں پکارتے وہ بند ہوتی آنکھوں سے بلینک فون کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں ہلا۔ وہ اٹھتے گہرا سانس بھرتے فون اٹھانے کے لیے اس پر جھکی تھی۔ نیند میں اس کی سانسوں کی تپش سے وہ فوری فون لیتے دل تھم گیا۔ مما کالنگ۔ فون پر نظر آتا نمبر بے بس سی وہ اس کی نیند سے بند آنکھوں کی جانب دیکھتے فون کان سے لگا گئی۔ کہاں تھے تم؟ پتہ ہے کل سے کتنی پریشان ہوں۔ غازی کال کیوں نہیں ریسیو کر رہے تھے؟ ٹھیک ہو؟ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے تم ٹھیک نہیں ہو؟ آنٹی غازیان سوئے ہیں۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہمت مجتمع کرتے ایک ہی جملے میں بات سمیٹ گئی۔ رات کے اس پہر وہ کیسے بھول گئی تھی اس لڑکی کو؟ اس کے پہلو میں سوچتے شدید غصہ آیا تھا۔ جب جاگ جائے کہنا بیوی سے فرصت مل جائے تو ماں کو بھی یاد کر لے۔ مجھ سے فرصت ہی فرصت ہے۔ وہ لب کچلتے رہ گئی تھی۔ وہ فون بند کر چکی تھی۔ ریحا تم پہلے 2 گھنٹوں سے بیٹھی 2 چائے کے کپ پی چکی ہو۔ اتنی چائے کیوں پیتی ہو؟ اس میں اچھا ہے دودھ پی لو۔ نائمہ نے اس سے اپنے پاس بیڈ پر نیم دراز دیکھتے اس کے لمبے سیاہ بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ چائے زندگی ہے، چائے نشہ ہے۔ آپ کیا جانے چائے کیا ہے؟ ویسے بھی مما پلیز دوسری ہاں نہیں بنے فی الحال۔ نائمہ نے مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ یہ سوٹ کیا ہے تم پر، شادی شدہ لگ رہی ہو اب میری بیٹی۔ وہ اس کی ناک چھوتے بولی تھی۔ نہ کریں اس حوالے سے مجھ سے بات، بالکل نہ کریں۔ ایک تو آپ کے سڑیل داماد نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ وہ دکھ یاد آنے پر ناک پر ہاتھ رکھ کے بیڈ سے اٹھ بیٹھی تھی، حالانکہ وہ اس پر لاتعداد ادبار اپنا پیار جتا چکا تھا۔ بری بات، شوہر کی برائی کرنے سے گناہ ملتا ہے۔ وہ ڈپٹتے بولی تھی۔ میں نے کب برائی کی ہے؟ پیار سے کہا ہے۔ وہ تصور میں اسے سوچتے لب دبا گئی تھی۔ خوش ہے میری بیٹی؟ وہ اس کا گلنار ہوتا چہرہ چھوتے بولی تھی۔ وہ مسکرائی تھی۔ ماں باپ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ وہ اس لمحے حامی بھر چکی تھی۔ اس کو پرسکون خوش دیکھتے وہ ان کو اپنے اندر طمانینت سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اکلوتی بیٹی تھی جو ذرا سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی، خود سے تو دور کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں ماں بیٹی میں؟ وحاج نے اپنے کافی ٹائم بعد یوں اپنی ماں کے ساتھ مصروف دیکھتے کمرے میں قدم بڑھتے کہا تھا۔ کچھ نہیں بابا، آپ کی بیگم بہت بورنگ ہے یار، کچھ چینجنگ کر لیں۔ وہ ان کو بیڈ کے قریب بڑھتے دیکھ شرارتی ہوئی تھی۔ ہاں نہیں، مجھے آپ کی ماما ہی پسند ہے بھئی۔ ریحا کے سر پر چت رسید کرتے وہی اس کے قریب بیٹھ گئے تھے۔ اور مجھے آپ دونوں کے گرد بازو پھیلائے وہ کھلکھلائی تھی۔ ویسے سچ بتائیں، مما سے بالکل نہیں ڈریں، میرے کان میں بتا دیں، میں ہیلپ کر دوں گی۔ جبکہ نائمہ نے سر پیٹا تھا جو کبھی نہیں سدھر سکتی تھی۔ وہ دوپٹہ کندھے پر پھیلائے مصروف سے کپڑوں کے ڈھیر لگائے تھی۔ آپ بیزی ہیں شاید؟ وہ بند دروازہ ذرا سا دیکھتے اب آواز کی سمت میں دروازے کی جانب پلٹی۔ نہیں آج ہے، بس میں یہ کپڑے سیٹ کر رہی تھی۔ آج یونی سے اس کی آف تھی اور ریحان اسے کام باقاعدہ بتا کے گیا تھا کہ وہ کبرڈ کی حالت درست کرے۔ ملازمہ سے روم کی ڈیلی صفائی کرواتے اب باقی کے کام سر انجام دے رہی تھی، جس میں کچھ اپنے روم سے لائے گئے اس کے بری کے کپڑوں کے علاوہ روزمرہ کے استعمال والے کپڑے اور چیزیں بھی تھیں۔ اپنے بکھرے کپڑے بیڈ سے پرے کرتے اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔ دانیال نے کمرے پر نظر ڈالی جو قدرے بڑا اور نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ فرنیچر سے لے کر اسکن اور آف وائٹ روم کلر سمیت اس کے روم کی بالکنی، کنٹینرز، ڈریسرز پر پڑی چیزیں پر ایک تنقیدی نظر نگاہ ڈالتے سیاہ ماربل کے فرش پر ننگے پاؤں کھڑے اسے کبرڈ کے کپڑوں سے الجھتے دیکھا تھا، جو دوپٹے سے ندار اس لمحے لمبی سی فیروزی اور سفید پرنٹڈ شرٹ کے نیچے کھلے سفید ٹراؤزر میں بالوں کو ریفلی چٹیا میں باندھے بالکل سادہ سی تھی اور اسے پہلی بار دوپٹے کے بغیر دیکھ رہی تھی۔ متناسب قد کی وہ لڑکی، نازک سی کمر پر پڑی سیاہ بالوں کی لمبی سی چٹیا، اس کے لمبے بال دیکھتے اس کو اپنی ماں کی بات یاد آئی تھی جب وہ اکثر ہیئر کٹ لیتی تھی۔ دانیال، مردوں کو لمبے بال پسند ہوتے ہیں، میرے والے کو نہیں ہوں گے، وہ یہ کہہ کر ٹال دیتی تھی۔
دنین تم خود کا مقابلہ اب اس سے کرو گی؟ تم کیوں اس کو کمپیئر کر رہی ہو خود سے؟ دانستہ وہ اس سے حسد کر رہی تھی۔ کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھ جائیں پلیز۔ اس کے عجیب طرح دیکھنے پر اس نے بیڈ پر پڑا دوپٹہ ایشانوں پر پھیلایا تھا۔ میں پہلے آئی تھی لیکن آپ شاید نیچے کافی دیر سے اپنی ماں کے پاس تھیں۔ اب آپ کے ماں باپ تو پاس ہیں تو آپ تو اس گھر کی بیٹی بھی ہیں آنٹی کی، آپ پر تو کوئی روک ٹوک نہیں، پر مجھ پر تو ساری پابندیاں ہوگی نا۔ ریحا کا ہاتھ تھما تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، بڑے بابا اور بڑی ماما دونوں ہی بہت سویٹ ہیں۔ رہا اذہان، وہ تو آپ کی خود کی چوائس ہے۔ کچھ خواہشات بے ضرر سی ہوتی ہیں، وہ خواب کی سی کیفیت میں بولی تھی۔ آپ پہلی بار میرے روم میں آئی ہیں، کچھ لیں گی؟ سوری، میں نے پوچھا ہی نہیں۔ وہ کل اہان کی کرائی شاپنگ بیگ سے اپنے کپڑے ہینگ کرنے کو نکالتے شرمندہ ہوئی تھی۔ اٹس اوکے ریحا بھابی، میں مہمان تھوڑی ہوں۔ دنین کی نظریں کپڑوں پر جمی تھی۔ نائس ڈریس کلیکشن۔ مہرون رنگ کی نفیس سے دھاگے کے کام والی برانڈڈ شرٹ سمیت 3-4 اور ڈریس دیکھتے ستائش ابھری تھی۔ تھینک یو، پر یہ میرے نہیں، سارے اہان کی چوائس ہیں۔ وہ کپڑوں کی تہہ کھولے ہینگ کرتے اس کی چوائس پر مسکرائی تھی۔ آپ کی اور اہان کی لو میرج ہے؟ وہ مزید کریدتے بولی تھی، پر ریحا کو اس کا نام لینا اس لمحے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ نہیں، ارینج میرج ہے۔ وہ شادی سے پہلے اپنی انکار اور اس سے ہر وقت کی تکرار اور اب فرق کو واضح محسوس کرتے خوشنما سے احساس میں مبتلا ہوئی تھی۔ مزید بولتی جب وہ بری طرح کھانستے منہ پر ہاتھ رکھی تھی۔ اب ٹھیک ہے دنین؟ وہ پریشان ہوتے فوری سے سائڈ ٹیبل تک جاتے، جگ سے پانی لیتے اس تک آئی تھی، پر وہ منہ پر ہاتھ رکھے واش روم میں تیزی سے بھاگی تھی۔ وہ مسلسل واش بیسن پر جھکی وامٹ کر رہی تھی۔ ریحا نے اس لمحے افسوس زدہ سی نظر ڈالی تھی۔ ریحا، ٹھیک ہو تم؟ بی جان کی آواز پر وہ واش بیسن پر جھکی دنین کے پیچھے کھڑی سٹ پٹائی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ دنین، آپ ادھر ہی رہو، میں دیکھتی ہوں۔ وہ باہر نکلی تھی۔ بی جان آپ؟ وہ بخلائی سی بول بیٹھی۔ ریحا میرا بچہ، تم ٹھیک ہو؟ مجھے ایسے لگا تم الٹیاں کر رہی ہو۔ دنین کی مزید آواز محسوس کرتے وہ واش روم کا دروازہ بند کرتے ان تک آئی تھی۔ وہ بڑھاپے میں بھی ان کی تیز سماعت پر اشش کر اٹھی۔ میں ٹھیک ہوں بی جان، وہ برش کر رہی تھی۔ نہ سمجھی میں بولتے وہ اچانک اپنے روم میں ان کی آمد سے حیران تھی۔ ان کے گھٹنوں کے درد کی وجہ سے وہ اوپر کم ہی آتی تھیں، جبکہ ان کے ایکس رے کرتی نظریں ابھی بھی اپنے وجود پر اٹکی محسوس کرتے اس کا کھلا سا چہرہ چھوتے اسے مزید بوکھلاہٹ کا شکار کر گئی تھی۔ وہ مجھے تو لگ رہا ہے خیریت نہیں، ڈاکٹر کے پاس گئی؟ تم برش کرنے سے الٹی کیسے؟ اف بی جان، وہ گہرا سانس بھرتے ماتھا مسل بیٹھی۔ بی جان کی سوئی تو وہیں اٹکی تھی۔ مطلب میرا شک ان کی دور اندیش آنکھیں اب اسے سہمی سی سٹمٹا گئی تھی، پر وہ بھی ریحا تھی۔ خدا کو مانے بی جان، اب آپ سارے پاکستانی اور انڈین ڈراموں کی فنکار بزرگ عورتوں کی طرح یہ نہیں کہیے گا ریحا تمہیں الٹی آئی ہے تو کوئی خوشخبری تو نہیں ہے؟ جمعہ 4 دن ہوئے نہیں اور خوشخبریاں پہلے آ جائیں؟ وہ لحاظ بلائے طاق منہ بگاڑے بولی۔ بی جان کا منہ کھلوا گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو تنہا کمرے میں پایا تھا۔ ہوش کی دنیا میں خاموش ماحول میں گھڑی کی ٹک ٹک بس سنائی دے رہی تھی، جو 12:30 کا ٹائم بتا رہی تھی۔ کیا وہ چلا گیا ہے؟ وہ بے اختیار سوچتے لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی تھی۔ بھوک سے برا حال تھا، کل رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ نور نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھتے گھمائی تھی۔ دروازہ کھلتے ذرا سا باہر جھانکا، خاموشی اور سنسان لاؤنج دیکھتے وہ قدم باہر رکھ چکی تھی۔ وہ نہیں نظر آیا تھا۔ وہ کچن میں جلدی سے گئی تھی۔ فریج کھولا، سوائے انڈے اور بریڈ کے کچھ نہیں تھا۔ کوفت سے ہوئی تھی۔ فریزر کھولتے اس کی نظر ریڈی ٹو کک چپاتی والے ڈبوں پر پڑی۔ برنر آن کرتے ایک روٹی لیتے توے پر بمشکل ڈالی تھی، ساتھ کچھ نگٹس فرائی کرتے چائے کے لیے دودھ بھی نکالا تھا۔ وہ جلدی سے سب بنا کر روم میں جا کر بند ہونا چاہتی تھی۔ ابھی وہ برتن ریک سے نکالنے کو پڑتی تھی جب اپنے پیچھے کھڑے
زی روح کو دیکھتے خوف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ سچ میں اکیلے گھر میں اس ذرا موٹی سی پکے رنگ والی خاتون کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ کیا ہو گیا باجی؟ وہ اپنے سارے موجود کم عمر لڑکی کو دیکھ اچنبھے سے گویا ہوئی تھی۔ باجی نور زیر لب دہراتے فوری دور ہوئی تھی۔ کیا یہ روپ بدل کر چڑیل ہے؟ فوری نظر اس کے بالوں پر ڈالی جو سیدھے تھے۔ کون ہو تم؟ وہ تو لرزتی خالی گھر میں اس کی اچانک موجودگی سے خوفزدہ سی مرنے کے قریب تھی۔ باجی میں وہ کچھ بولنا چاہتی تھی پر نور کی اس کے قریب آنے پر چیخیں سنتے وہ تو دور ہوتے ڈری تھی۔ وہ سیدھے کچن سے بھاگتی اس کی پکار انسنی کیے سامنے سے آتے وجود سے ٹکراتے چپکی تھی۔ نور کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے چلانے سے پریشان ہوا تھا۔ غازیان اس کی آواز سے وہ سکون محسوس کرتے اس کی شرٹ مضبوطی سے تھامتے روحانسی ہوتے بولی تھی۔ آپ کے گھر چڑیلیں بھی ہیں؟ چڑیل؟ وہ مسلسل اس کی گردن پر سامنے دیکھتے لب دبا گیا تھا۔ نور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ مسکراہٹ دباتے اس کو خود سے چپکے دیکھ بولا تھا۔ جھوٹ تھی۔ وہ کچن میں آئی، پرامس۔ وہ اس کے گرد دونوں بازوں سے مزید گہرا تنگ کرتے میچھی آنکھوں سے چہرہ چھپائے بولی تھی۔ وہ کام والی تھی۔ وہ اس کی بات سے سیدھی ہوئی تھی۔ کیا وہ یہی ہے؟ موجودہ لمحوں میں لوٹتے وہ پوزیشن کا خیال کرتے جھکی پلکوں سے بولی تھی۔ وہ چلی گئی ہے۔ وہ سامنے خالی لاؤنج کچن دیکھتے بولا تھا۔ پہلے تو نہیں تھی۔ وہ خجل سی ہوتے بولی۔ پہلے میل ملازم تھا جو مجھے گورنمنٹ کی طرف سے ملا تھا۔ پھر تم اکیلی ہوتی تھی اس لیے اسے فارغ کر دیا۔ چوٹ کیسی ہے اب؟ اس کے سر کے پیچھے بندھی پٹی دیکھتے جھجکتے پوچھا تھا۔ تو تمہیں خیال آ گیا؟ یہ طنز تھا۔ میں آئی تھی آپ سوئے ہوئے تھے۔ مروت کے مارے وہ بولی تھی۔ جلنے کی اسمیل سے مزید بولنے سے رکا تھا۔ وہ فوری کچن میں گئی جہاں چائے ابل چکی تھی جبکہ نیگٹس مکمل طور پر جل گئے تھے۔ وہ ہونٹ باہر کو نکالے سارا بنا ناشتہ ستیہ ناش ہوتے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے میرا ناشتہ۔ بھوک سے برا حال تھا کہ مزید سکت نہ تھی۔ میری وجہ سے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ اور نہیں تو یہ اتنی مشکل سے روٹی بنائی تھی۔ وہ فولڈ ہوئی آدھی جلی روٹی کی جانب اشارہ کرتے روحانسی ہوئی تھی۔ بنی بنائی روٹی آپ نے مشکل سے بنائی؟ واو گریٹ۔ وہ طنزیہ دیکھتے سب سمیٹ رہا تھا۔ مجھے یہ ڈالنی نہیں آ رہی تھی نا؟ وہ لفظوں پر زور دیتے بولی تھی۔ اب دوبارہ بناؤ۔ وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ پوری آنکھیں کھلتے احساس ہوا وہ کافی ٹائم سے اس کے سامنے بغیر دوپٹے کے تھی۔ لمحے میں چہرہ سرخ ہوا۔ آپ کے گھر آٹا نہیں ہے؟ وہ گھسکتی بے تکا سوال کرتے پرے ہوئی۔ جب اس کے کندھے پر ٹھوڑی لگاتے دونوں ہاتھ سلیب پر ٹکائے وہ فرار کی راہ بند کر گیا تھا۔ مسز غازیان مجھے آٹا گوندھنا نہیں آتا اسی لیے ریڈی ٹو کک مجھ جیسے لوگوں کے کام آ رہا ہے۔ اس کی قربت میں بڑھتی سرگوشیاں نور کی جان نکال رہی تھیں۔ تم سیکھ جاؤ نا پھر تمہارے ہاتھ کی روٹی کھاؤں گا۔ نور ریڈی ٹو کک پر آٹا بھی لے آؤں گا۔ اپنی انا مارتے وہ پھر سے اس کے قریب ہو گیا تھا۔ اس کے تھامے ہاتھ کی ہتھیلی پر رب رکھتے وہ پرے ہوتے اس کی میچھی آنکھوں سمیت اس کے چہرے پر چھائے رنگ کچلتے سرخ لب اس کو مسکرانے پر مجبور کر گئے تھے۔ سیکھو گی نا؟ اس کے کندھے سے کندھا ٹکراتے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتے بولا تھا کہ کیا؟ وہ ایک بار پھر اسے قریب ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ مجھے پاگل بنانا؟ آف کورس یار، روٹی بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ پین سے جلا گھی نکالتے زچ ہوتے بولا تھا۔ جی؟ وہ ہکلاتے دوپٹہ نہ ہونے کی وجہ سے اپیرن باندھتے بولی۔ ناشتہ کم دوپہر کا کھانا زیادہ تھا۔ وہ بناتے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس لمحے اسے ماتھے پر سفید بندھی پٹی میں بھی پیارا لگا تھا کہ وہ بے ساختہ نظریں چرا گئی تھی۔ تیرے جمال کی تصویر کھینچ تو لیکن زباں میں آنکھ نہیں، آنکھ میں زبان نہیں۔ 1 منٹ میں اتنے آرام سے وہ بنی بنائی روٹی بنا گیا تھا۔ وہ کتنی پھوڑ تھی کہ وہ بھی نہیں بنا سکی تھی۔ وہ سوچ سکی تھی۔ نیگٹس فرائی کرتے پلیٹ میں نکالے تھے۔ اب تم جلدی کچھ بنانا سیکھ لو۔ اس کی آواز سے وہ سحر زدہ لمحوں سے باہر نکلتے برتن ٹیبل پر سیٹ کر گئی۔ لنچ دونوں نے خاموشی میں کیا تھا۔ صاحب میں نے سارے گھر کی صفائی کر دی ہے۔ لگتا ہے عرصہ ہی ہو گیا ہے باجی نے صفائی نہیں کی۔ نور جو برتن سمیٹنے آئی تھی اس پر شرمندگی کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ اور یہ باجی تو مجھے دیکھ کر ایسے خوفزدہ ہوئی جیسے پتہ نہیں میں کوئی دوسری مخلوق ہوں۔
وہ منہ بگاڑے اسے لون کی سی گرین پرنٹڈ قمیض اور سیاہ ٹراؤزر میں ہاف کیچر میں بندھے بالوں میں سیاہی دوپٹہ اوڑھے دیکھتے آنکھیں سکیڑ گئی تھیں۔ میری بیوی تھوڑی ڈرپوک ہے، کام کرنے میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی۔ نور نے اسے مسکراتے دیکھ آنکھیں موڑی، اسے کام والی سے محض گفتگو ہوتے دیکھ۔ چل کوئی نہیں، میں انہیں تیز بناتے آپ کے مطابق کا کر دوں گی صاحب جی، پھر یہ سب کچھ سیکھ جائیں گی۔ میں انہیں ڈھنگ کے کپڑے پہننے کا سلیقہ بھی سکھا دوں گی، جو انہیں بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کے مقابلے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے باجی۔ وہ اس کے سیاہ جینز پر سیاہی ٹی شرٹ سے جھانکتے مضبوط مسل دیکھتے اس کے فزیک پر نظر ڈالے نور کی ڈھیلی سماجت پر چوٹ کر گئی تھی۔ صحیح ہے، فٹ ہے، وہ کہکا لگاتی اس کی فضول گوئی پر اسے تپا گیا تھا جو مسلسل لب دبائے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جاؤ تم آئی بڑی مجھے ڈریسنگ سکھانے والی۔ وہ سامنے کوچ سے اٹھتی اب مقابل آئی تھی۔ باجی، اب اگر تم نے مجھے باجی کہا نا پھر دیکھنا تم ہوگی باجی۔ اور تم غازیان کی جانب پلٹی۔ بہت ہنسی آ رہی ہے، وہ نفی میں سر ہلاتے بمشکل لب دبا گیا۔ جاؤ باجی آج بہت غصے میں ہیں، اور پھر سے تیلی لگا گیا، جبکہ وہ کام والی معاملہ سنگین ہونے سے پہلے ہی چلی گئی تھی۔ باجی اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے مسکرایا۔ تم خود ہوگے باجا غازیان۔ وہ لال چہرہ لیے واک آؤٹ کرتی جب وہ اس کا ہاتھ تھامتے اس کو کوچ پر اپنے برابر میں بٹھاتے اس کے ہوش اڑا چکا تھا۔ غازیان اپنا چہرہ جھکائے وہ چھڑوانے کی صحیح میں تھی۔ اس کے کمر جکڑے وہ قریب کر گیا۔ پلیز نہیں، اس کے سینے پر مکے برسا گئی تھی۔ کب تک؟ اس کے اس معاملے پر بےتاب آنسو دیکھتے وہ بے بس ہوا تھا۔ آئی ڈونٹ۔ میں وجہ ہوں تمہاری تکلیف کی، پلیز اتنے مہربان نہ ہوا کرو پلیز۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ چہرہ جھکا گئی تھی۔ اس لمحے وہ پگھل رہی تھی، اگر وہ نہ رکا تو اسے مزید نہیں روک پائے گی۔ ماتھے پر بل لائے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے وہ جھکتے اس کے ٹھوڑی پر لب رکھ چکا تھا۔ ناشتہ صحیح سے کیا؟ وہ اس کو چھڑاتے ہاتھ کی پشت پر اپنے پرتپش لب رکھ گیا تھا۔ آنٹی کی کال۔ اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھ میں دیکھتے وہ برستی آنکھوں سے چپ ہو گئی تھی۔ اگر نہیں کیا تو ابھی بتا دو، کیونکہ آج تمہیں بہت انرجی کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ نور اس کی زد معنی بات پر بے حال سی ہوتے اس کے رحم کی منتظر ہوئی تھی، جو اسے دیکھتے اپنے حواس کھو رہا تھا۔ مجھ پر یقین ہے؟ اس کی سانسوں کی تپش سے محسوس کر پائی تھی کہ اس کے چہرے کے بے تحاشا قریب تھا کہ وہ اسے دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے اپنے ساتھ مزید کوئی کارروائی نہ ہوتے دیکھ لرزتے وجود سے پلکیں واں کرتے اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنی خوفزدہ سی آنکھوں سے جھانکا تھا۔ تمہیں میرے پاس سکون نہیں ملتا؟ خوف آتا ہے مجھ سے؟ پتہ نہیں۔ یقین ہے مجھ پر؟ جیب سے سگریٹ لیتے لائٹر سے سلگاتے وہ اسے دوبارہ یہ سوال کرتا اضطراب میں لگا تھا۔ نہیں ہے؟ وہ صوفے کو ناخنوں سے کھرچتے اس کی نظروں سے سرخ ہو رہی تھی۔ غازیان نے گہرا کش بھرتے سارا دھواں اس کے چہرے پر چھوڑا تھا۔ وہ بری طرح کھانسی تھی۔ مجھے سگریٹ پیتے مرد زہر لگتے ہیں، وہ پانی بھری آنکھوں سے اس لمحے ناگواری سے بولی تھی، اور میں؟ اس کی بوجھل آواز سے وہ جائے فرار کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ کاش کہ جادو ہوتا اور وہ اس کی نظروں اور باتوں سے بچتے کہیں غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ جو سگریٹ کے دھوئیں سے الرجی محسوس کرتے سر تپ پاؤں سرخ ہوئی جا رہی تھی۔ تم بھی سگریٹ پینے والے مردوں میں شامل ہو؟ وہ کھانسی کا گلا گھونٹتے ناگواری سے بولی تھی۔ مطلب میں بھی زہر لگتا ہوں؟ سرخ سی نظریں اس کے چہرے پر ٹکائی تھیں۔ پانی پلیز۔ وہ بری طرح کھانس رہی تھی جب وہ گہرے کش بکش بڑھ رہا تھا۔ غاز پلیز اسٹاپ اسموکنگ۔ پانی۔ مجھے اسٹنگ لیک میرا سانس۔ وہ کھانستے بمشکل لفظ ادا کرتے مزید بے حال ہو رہی تھی۔ عادت ڈالو پھر، ویسے بھی مجھ پر کون سا تمہیں یقین ہے؟ وہ آنکھیں موندے لاپرواہ بنا رہا تھا۔ اسموکنگ کے دھواں، گندم کی ہارویسٹنگ اور تیز ناک کی چبھتی خوشبو سمیت بلیک پیپر سے اسے شدید قسم کی الرجی تھی، جبکہ وہ اس کی نرمیوں کے بعد ایسا رویہ دیکھتے وہ مشکل اٹھی تھی۔ دوپٹے کا ایک سرا تھاما جو اس کے نیچے ہونے کی وجہ سے ہاتھ میں نہیں آ پایا تھا۔ میرا دوپٹہ چھوڑیں۔ وہ بے بس سی ہوئی تھی۔ یہاں میرے علاوہ شاید کوئی نہیں ہے جس سے تمہیں چھپنا ہے۔
وہ ہنوز برتے موندی آنکھوں سے بولا تھا۔ وہ فی الحال اس سے بحث کے موڈ میں نہ تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے کچن کی جانب چلی گئی۔ اس کے جاتے وہ دوپٹہ مٹھی میں تھامے سگریٹ کا کافی دھواں اندر لے جانے سے سرخ آنکھوں سے اب سگریٹ جوتے کے نیچے مسلی تھی۔ پانی ہونٹوں سے لگاتے وہ سلیب کا سہارا لیے تھی۔ چہرہ اس کی نظروں کی تپش سے جلتا سرخ محسوس کرتے سنک سے پانی کے چھینٹے چہرے پر مارے تھے۔ وہ پلٹتی دھک سے رہ گئی جب اس کے عین سامنے سرخ آنکھوں سمیت تھا۔ کچلتے لب، سرخ نم چہرہ لیے وہ اب سائڈ سے نکلتے اس کو مقابل کیے سلیب سے لگا تھا۔ اٹس انف ناؤ۔ صرف 2 دن ہے، خود کو بدل لو ورنہ میری زبردستی کی شدت تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اپنا چہرہ جھلساتی سگریٹ سے ملی اس کی سانسیں، اس کی باتیں اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا گئی تھی۔ تم دوسری شادی کر لو پلیز، میری طرف سے اجازت ہے۔ وہ اس کے پیروں کو گورے لرزتے وجود سے سلیب کمر پر چبھتی محسوس کرتے اس کی باتوں سے سرخ پڑتی جا رہی تھی۔ اس کے لب طنزیہ مسکرائے تھے۔ فکر نہیں کرو، تم سے اپنا حق وصول کرنے کے بعد دوسری شادی بھی کر لوں گا۔ تیز بجتے فون سے وہ پرے ہٹا تاکہ وہ سینے پر ہاتھ رکھے سانس بحال کرتے وجود سے دھواں اٹھتا محسوس کرتے وہیں چند پل ٹکی رہی تھی۔ یس غازیان اسپیکنگ۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے روم میں آتے فون کان سے لگائے بولا تھا۔ اوکے سر، 10 منٹ تک میں نکلتا ہوں۔ وہ صوفے پر چپکی بیٹھی سامنے